اجلاس ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. آج ایڈیشنل ججز کی تعیناتی ہونے جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو چکی ہے, بلوچستان میں ہو چکی ہے, سندھ میں ہو چکی ہے. لاہور ہائی کورٹ آپ کی چونکہ اپنی بھی ہائی کورٹ ہے, تو ذرا بتائیے گا کیا لگتا ہے. دیکھیں, تعیناتیاں ہو رہی ہیں, انصاف نہیں ہو رہا. جہاں ججز لگائے گئے ہیں دونوں جگہ ان چوکوں میں لوگ مارے گئے, ان کو انصاف نہیں مل رہا. لوگ اغوا ہیں. بلوچستان کے بھی ججز لگے, یہاں بھی تشریف لائے, وہاں بھی انصاف نہیں مل رہا. لوگ اغوا ہیں, لاپتہ ہیں, ان کو بھی انصاف نہیں مل رہا. اور ان کے لیے برآمدگی کے لیے ریاست اتنی ہی سنجیدہ ہے جتنی ریاست نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے مہنگائی ختم کرنے کے لیے. ایک بات یہ ہوگی. دوسرا یہ, جب یہ سارا شروع ہوا تھا تو میں نے ایک ایفرٹ کی تھی کہ کسی طریقے سے ججز 2 کیسز ہیں جن کی روشنی میں پٹیشنز لگیں جنہوں نے چیلنج کیا تھا. اگرچہ میں نے کوئی پٹیشن پرسنلی مجھے بہت کہا گیا, باروں نے بھی کہا, میں نے اپنی نہیں دائر کی. 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, یہ ساری خرابی وہیں سے ختم ہوگی جہاں سے یہ خرابی شروع ہوئی تھی. انگریزی کا محاورہ ہے, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جو خرابی ہے اس کو آپ جڑ سے اکھاڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تنا پکڑیں, پتے پکڑیں اور پتوں کے پیچھے بھاگتے رہیں. خرابی 2 طرح سے ہوئی ہے. ایک یہ کہ سپریم کورٹ نے بر وقت یہ پٹیشن لگا کے فل کورٹ بیٹھنی چاہیے تھی, 2 دفعہ پہلے بیٹھی. جب ضلع الہی بننے کے لیے نواز شریف نے ایک قانون بنایا تھا اس وقت بھی بیٹھی تھی, جس کو ہم سارے نوابزادہ نصر اللہ کیس کے نام سے جانتے ہیں, اور اس کے بعد جو 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس وقت بھی بیٹھی تھی. اب یہ حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. کوئی مائی کا لال پاکستان کے حالات اس وقت تک درست نہیں کر سکتا جب تک جو غلطیاں جو مانی ہیں سارے اداروں نے کہ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں, ان غلطیوں کے ماننے کے نتائج درست کرنا پڑیں گے. مثلاً پہلا نتیجہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنا پڑے گا. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ضمیر کے قیدی جتنے ہیں ان کو برآمد کرنا پڑے گا, رہا کرنا پڑے گا. تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو جبراً اغوا کر کے کسی جگہ حراست میں رکھا گیا ہے, اگر مار دیے گئے ہیں تو ان کی لاشیں بارسان کے حوالے کیا جائے گا. یہ کم از کم انسانی لیول میں شرافت ہے یا کوئی تہذیب کا مظاہرہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پورا زور لگا کے دیکھ لیا, کسی جگہ سے ایک ٹیڈی پیسے کی پاکستان کو مزید بھیک شہباز شریف کے کشکول میں اور بڑے بڑے دوسرے کشکول سب میں نہیں ڈل رہی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ استحکام تب آئے گا جب عمران باہر آئے گا. آپ نے زور لگا لیا, اور لگانا ہے ضرور لگائیں. آپ نے بندے پکڑ لیے اور پکڑنے ہیں اور پکڑیں. آپ نے مقدمے بنانے ہیں اور بنانے ہیں اور بنائیں. اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ ریاست جبر کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو, خواہ وہ صحافی ہوں وہ بھی نشانے پر ہیں, خواہ وہ سیاست کار ہوں وہ بھی نشانے پر ہیں, خواہ وہ وکیل ہوں وہ بھی نشانے پر ہیں, پتنگ اڑانے والے ہیں وہ بھی نشانے پر ہیں. ان کے ابا کو بھی جوتے مارتی ہے یہ ریاست, اور وہ نوکری میں بندہ ابھی تک. اس کے ابا کا گھر گرانا چاہتا ہے, ڈیمالش کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو پراپرٹی ڈیلروں کو لگایا گیا ہے ایس ایچ اوز اس وقت, آپ دیکھیں اگر تو 3 سٹار والا کوئی کم ہی آپ کو ایس ایچ او ملے گا. پراپرٹی ڈیلنگ میں جو ماہر ہیں ان کو ایس ایچ او لگایا گیا ہے, اور جو ٹک ٹاک میں ماہر ہیں ان کو آئی جی لگایا گیا ہے, اور جو ٹک ٹاک کی ملکائیں اور اس کے شہزادے ہیں ان کو اور بڑے عہدے دیے گئے. عوام کی توہین ہے یہ. 3 مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ, اور جن کے ذریعے سے استحکام آ سکتا ہے. سب سے پہلا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کوئی مرا ہے یا نہیں مرا. آپ کے پاس رپورٹ پڑی ہوئی ہے, ایک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, وہ تو ہے نا, لاشیں آپ کو نظر نہیں آ رہی. وہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کیبنٹ ڈویژن کے پاس ہے, وزیر اعظم اس کو پبلک کرے. دوسرا یہ ہے کہ جو میں کہ اس ہائی کورٹ میں سے دوسری بلڈنگ کے اندر سے عمران اغوا ہوئے تھے, اس کے بعد کے واقعات اور گولی کیوں چلائی والے واقعات, ان کے اوپر کمیشن بنایا جائے, جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور تیسرا اور سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے, عمران خان نے جو خط لکھا ہے آرمی چیف کو, چیف جسٹس کو, باقی جگہ جو لکھ رہے ہیں اس میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگ رہے. نہ وہ رہائی مانگتے ہیں, نہ ڈیل مانگتے ہیں, نہ ڈیل مانگتے ہیں. وہ میرٹ پہ لڑ کے باہر نکلنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ لازماً اور جلد نکلیں گے. جو تیسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے, میں تو بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے نیا ماحول نہیں آئے گا. جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے نیا بزنس نہیں آئے گا. جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے کسی طریقے سے پاکستان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جا سکتا.
اس وقت جو نظام ہے وہ ناکام ہے، اس وقت جو لیڈر ہے وہ عملی طور پہ گیدڑ ہے، اس وقت جو حکومت ہے وہ نااہل ہے، اس وقت جو کیبنٹ ہے وہ مجبور ہے بیچاری، اور اس وقت جو پورے کا پورا زور ہے وہ صرف ان کے پاس ہے جن کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ پیکا ایکٹ کو ذرا تھوڑا سا غور سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کے میں دو آپ کو چیزیں سیکشنز بتاتا ہوں اور ان کے اندر کیا چھپا ہوا، جو میں نے اس کو پیکا زہر کا ٹیکا میں نے کیوں کہا تھا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کا سیکشن 1 دیکھیں، اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بات سے، یعنی ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس سے کوئی ناراض ہو جائے، وہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے ایک خطرناک بات تھی۔ آپ سی ڈی اے کو کہیں کرپشن کم کرو تو خطرناک بات ہے نا، وابڈا کو کہیں کہ لائن لاسز کی چوریاں بند کرو تو یہ خطرناک بات ہوگی، حکمرانوں کو کہیں منی لانڈرنگ نہ کرو، زمینوں پہ قبضے کر کے اپنے گھر نہ بناؤ اور پرائیویٹ لوگوں کو جینے دو، ان کی زمینوں پہ قبضے کر کے بڑی بڑی سرکاری کالونیاں نہ بناؤ، تو یہ بھی خطرناک بات ہوگی۔ تو اس پہ آپ بھی پیکا میں آ گئے، میں بھی پیکا میں آ گیا۔ یہ ڈیفینیشن انہوں نے ڈال دی ہے کہ جو بھی اس طرح کی بات جو ناپسندیدہ ہوگی کسی شخص کے لیے، ادارے یا جورسٹک پرسن کے لیے، اس بلڈنگ بھی ناراض ہو گئی، اس کا کچھ ناراض ہو گیا اس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص، تو تب بھی پیکا لگے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو صحافی ہیں ان کے اوپر جرمانے، تیسرا سیٹھوں اور مالکان کے اوپر بھی ان جرمانے، اور ایک خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت سارے کے سارے ٹیلی ویژنز جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں، انہوں نے اپنے پیج بنائے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، انہوں نے اپنے پیج بنائے ہوئے ہیں سب نے ٹک ٹاک کے اوپر، انہوں نے انسٹاگرام کے اوپر اپنے پیج بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مین جو جس کو کہتے ہیں مین اسٹریم ٹیلی ویژن یا جرنلزم، اس کے اوپر تو ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے، یہ ان کو پکڑنا چاہتے ہیں جو آزاد بولنے والے ہیں۔ اصل بات یہ ہے آپ سارے آزاد بولنے والے ہیں، اور آپ تو آزاد کشمیر کے جرنلسٹ کے صدر ہو گئے اور یہ ہمارا اسلام آباد کے صدر ہو گئے، تو اس لیے ضروری ہے کہ سارے مل کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور مؤثر طریقے سے عدالتوں میں 5 ہائی کورٹس میں اس کو چیلنج کرنا چاہیے، اور پھر منظور وٹو کیس ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو سب کو ٹرانسفر کر سکتا ہے وہاں پہ، اور یہ 1 سے زیادہ ہائی کورٹ میں اگر کوئی میٹر چلا جائے، منظور وٹو کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ وہ پھر میٹر جو ہے وہ لارجر پبلک امپورٹنس کا سمجھ کے اس کو سپریم کورٹ میں لائے۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو خود بھی سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا، ہائی کورٹ کو نوٹس کی اجازت نہیں ہے سو موٹو، یہاں پٹیشن دائر کرنی پڑتی ہے، سپریم کورٹ جو مرضی اندر کہے جب تک آپ وہاں نہیں ہوں گے پبلک تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ آپ ہیں جو ہیرو بناتے ہیں اور آپ ہیں جو ایکسیس ٹو انفارمیشن لوگوں کو فراہم کرتے ہیں۔ اسد کیسر صاحب کے گھر ساری اپوزیشن پارٹیاں گئی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے ہیں پرسوں، ایک عشائیہ دیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے وہ آپ کو؟ دیکھیں، میری امید کا تعلق جو آپ نے نام لیا ہے وہ ایک ہی بات سے ہے، کیا اس عشائیے میں سبز الائچی والا دیسی گھی کا پتلا حلوہ موجود تھا؟